السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑائی، یہ اس رب العالمین کا کلام ہے جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے پیڑ جو ہیں قلم بنا دیے جائیں تو اس رب کے بارے میں، اس رب کی تعریف، اس رب کی حمد و ثنا، اس رب کی بڑائی نہیں بیان کی جا سکتی۔ اس رب کی ایک کلام ہے قرآن پاک۔ قرآن کی عظمت جب ہم پڑھیں گے اور جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ جب قرآن نازل ہوئی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عرب کا جو دور تھا اس وقت، وہاں پہ شعر و شاعری، ان کا کلام اور ان پہ ان کا تکبر عروج پہ تھا، بلکہ دنیا میں اس طرح کے فنکار، اس طرح کے شاعر، اس طرح کے کلام کا جو لیول تھا عربوں کا، وہ تصور میں نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے عرب جو ہے اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بڑے بڑے جو شعراء ہیں عرب کے، وہ قرآن کی کلام سن کر کے دنگ رہ جاتے تھے، اور چونکہ وہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین ادیب اور شعراء تھے تو ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے بڑے شعراء چھپ چھپ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو چھپ چھپ کر کے سنا کرتے تھے، اور سن کر کے چونکہ ان کی وہ لیول تھی، ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کو کلام کا، ادب کا، شعر و شاعری کا سمجھ تھا، تو وہ کلام سن کر کے بے ساختہ کہہ اٹھتے تھے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام جو ہے وہ رب کا ہے، وہ اللہ کا ہے، وہ پرمیشور کا ہے۔ اور یہ لوگ ایمان لے آتے تھے کہ بھائی یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ میں قرآن کی اہمیت کے اوپر کیوں بات کر رہا ہوں؟ ابھی قرآن کی اہمیت کے اوپر اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی اہمیت مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی۔ قرآن کی اہمیت جو ہے، قرآن کا جو لیول ہے، قرآن کا جو ویژن ہے، قرآن کا جو وزڈم ہے، قرآن کا جو فلسفی ہے، قرآن کا جو انفارمیشن ہے، قرآن کی جو لینگویج ہے، قرآن میں جو باتیں آپ کی غیب کی بتائی گئی ہے، اور قرآن میں جو باتیں شروعات آف کائنات سے، انیشیل ماسز جو ہے، کہا گیا کہ نیبولا کا جو انیشیل گیسز ماسز تھا وہاں سے لے کر کے شروعات کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ قیامت اور اس کے بعد کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ بیانڈ امیجنیشن ہے، انسانوں کے لیے بیانڈ پرسپشن ہے، بیانڈ جو اس سے پہلے انسانوں کے تصور میں نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کوئی انسان بتا سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ اللہ عالم ہے، ایبسولوٹ عالم ہے، اور وہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، ساری چیزوں کا کریشن ہے، ساری کائنات کا کریٹر ہے۔ اب اس قرآن نہ جاننے کی وجہ سے اکثر مسلمانوں سے پوچھیے کہ آپ قرآن جانتے ہیں؟ ہاں میں قرآن جانتا ہوں۔ ایکچولی قرآن، کئی لوگ تو قرآن پڑھنے کو قرآن جاننا سمجھتے ہیں۔ پھر بہت سارے جو ہیں اس طرح کا ہمارے یہاں تصور دیا گیا کہ بھائی جو دوسری کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں قرآن چھوڑ کر کے، سنت چھوڑ کر کے، تو اس کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ بھی تو قرآن ہی ہے، اس میں بھی تو قرآن ہی ہے۔ تو اس سے بھی لوگوں کے اندر کنفیوژن آ گیا کہ ہاں بھائی مجھے تو قرآن پتہ ہے۔ بہت سارے جو ہیں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے جو ایلیٹ کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ تصور ہے کہ بھائی 1400 سال پرانی کتاب جو ہے آج کے لیے ہمیں کیسے رہنمائی کر سکتی ہے، قیامت تک کے لیے کیسے رہنمائی کر سکتی ہے۔ پھر جو چھوٹی موٹی معلومات ہے دین کی، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بھی چھوٹی چھوٹی دین کی جو معاملات جو ہم جانتے ہیں، اس کو جاننے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم تو قرآن جانتے ہیں۔ ایکچولی قرآن کا 10% بھی، 10% بھی اگر ہم جان جائیں تو یہ ہمارے اندر ایک ریولوشن، ایک چینجز پیدا کر دے گا، ہمیں ایک بہترین انسان بنا دے گا، ایک بہترین اب اللہ کو پہچاننے والا انسان بنا دے گا، ایک بہترین عبادت گزار بنا دے گا، ایک بہترین بندہ بنا دے گا، ایک بہترین تصور والا، حکمت والا، وزڈم والا انسان بنا دے گا۔ یہ انسان کو ٹرانسفارم کر دے گا کہ یہ انسان کے لیے ہی اتاری گئی ہے کتاب،
یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور انسان کو وہ ساری رہنمائی دینے کے لیے، تاکہ اس کے سامنے کوئی معاملہ غائب نہ رہ جائے، وہ ساری رہنمائی دینے کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ اور جو کتاب جو ہے ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، ساری انسانیت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں کہ آپ ہیں کیا، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ اس کو ایک بار پڑھ کر کے تو دیکھیں۔ لیکن پڑھنے کا مطلب سرسری انداز سے نہیں، پڑھنے کا مطلب غور و فکر، پڑھنے کا مطلب تدبر، پڑھنے کا مطلب پونڈر۔ ایک ایک آیت میں حکمت ہے، ایک ایک آیت میں ایسی انفارمیشن آپ کو ملے گی کہ انسان چونک جائے گا کہ اللہ یہ بتا رہا ہے۔ اور غور و فکر ضروری ہے۔ ہاں، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں ایلیمنٹری عربی آنی چاہیے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اردو آتی ہے، جنہیں اردو آتی ہے ان کے لیے عربی سیکھنا بہت آسان ہے، چونکہ بہت ہی قریب ہے یہ دونوں لینگویج۔ ہم تو بہت سارے الفاظ جو ہیں اردو میں عربی کے استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں کم سے کم ایلیمنٹری عربی آنی چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم عربی کے ماہر ہوں، لیکن ہمیں ایلیمنٹری عربی آنی چاہیے کہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آنے لگے۔ اور قرآن کی لینگویج بہت آسان ہے۔ ایون جو اگر آپ لینگویج سیکھیں گے عربی کی وہ ٹف ہے، لیکن قرآن کی آپ لینگویج دیکھیں گے تو وہ آسان ہے۔ اس لیے آپ قرآن کو مد نظر رکھ کر کے اگر آپ عربی سیکھ رہے ہیں تو آپ اور جلدی سیکھ جائیں گے۔ دوسری بات، ہو کیا رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں، انسان جو ہے، انسان ذہنی لیول پہ حکمت کو پسند کرتا ہے، وزڈم کو پسند کرتا ہے، اچھی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر چونکہ قرآن جو سپریم آف ایوری تھنگ، ایوری وزڈم، ایوری فلاسفی، ایوری کنسیپٹ، ایوری آئیڈیالوجی، اس کا سپریم ہے یہ، اب یہ نہ جاننے کی وجہ سے جب وہ کسی اسکالر کی جو قرآن نہیں جانتا ہے، کوئی نان مسلم اسکالر کی باتیں سنتا ہے، اور اگر اچھی باتیں لگتی ہے، بڑی اچھی باتیں لگتی ہے تو سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو بے ساختہ کہتا واہ یہ بات سننی چاہیے، اسے فارورڈ کرتا ہے، اسے ہر جگہ بھیجتا ہے کہ بھائی یہ باتیں سننی چاہیے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں وہ اس کی مفاد کی ہو سکتی ہے، اس کی مفاد کی بھی رہتی ہے، ہمیں سننا چاہیے، لیکن اگر ہمیں قرآن پتہ نہیں ہے تو ہمیں وہ ڈیویٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ بیان کر رہا ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور بہت اچھی باتیں ہمیں بظاہر لگ سکتی ہے، لیکن وہ قرآن کی فلسفی سے ٹکرا سکتی ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی سے وہ ٹکرا سکتی ہے، حقیقت سے دور ہو سکتی ہے، آپ کو بھٹکا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھٹکو گے نہیں۔ یہ ایک ایسا کڑا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ جس نے اس کڑے کو تھام لیا اس نے اپنی کامیابی کو ایک طرح سے کامیابی کی راہ پہ چل دیا۔ تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے مسلمان کبھی کوئی شاعر کو سنتا ہے تو کہتا واہ کیا بات ہے، پھر اس کو فارورڈ کر رہا ہے، اس میں بھیڑ لگائے ہوئے، ادھر ادھر جہاں سے کچھ سن رہا ہے تو اس کو بس ادھر فارورڈ کر رہا، ادھر فارورڈ کر رہا، خود غور و فکر نہیں کر رہا۔ بھیڑ آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہی تھی تو بہت سارے شاعروں نے اپنا کلام لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک شاعر سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں لکھتے؟ تو بولے یہ میری جرت کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد میں کوئی شاعر کہوں، میں کوئی شعر کہوں۔ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو زبان کے ماہر تھے، کلام کے ماہر تھے، شعر شاعری کے ماہر تھے، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ 2 لوگوں پہ شیطان نازل ہوتا ہے، 2 لوگوں پہ۔ 2 کون ہیں؟ ایک تو ہے جھوٹا کذاب، اور دوسرا وہ ہے شاعر۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ شاعر سوائے چند کے، الا ماشاء اللہ، جیسے ڈاکٹر اقبال ہیں یا اور بھی بہت سارے جو شاعر جو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، جن کو اپنی باؤنڈری پتہ ہو، اس باؤنڈری میں رہ کر کے اگر شعر و شاعری کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر شاعر جو ہیں وہ تخیل میں پرواز کرتے ہیں، وہ امیجنیشن کرتے ہیں، اور کب باؤنڈری لمٹ کراس کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اور لوگ سننے والے کو چونکہ قرآن کا پتہ نہیں ہوتا، چونکہ ان کو خود باؤنڈری اور حدود پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں واہ کیا بات بولا، واہ۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم ادھر ادھر سے لوگوں کی باتیں سن کر کے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اگر کوئی چیز متاثر کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے تو وہ قرآن ہے، قرآن کی باتیں ہیں۔
قرآن کی باتیں اگر کوئی بتا رہا ہو اور اگر وہ قرآن و سنت پہ کا پیروکار ہو تو ہمیں چاہے وہ کہیں سے باتیں سننے کو ملے ہمیں سننا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن بار بار کہتا ہے قرآن میں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایون اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور ایون جو قرآن میں آتا ہے کہ عباد الرحمن کا جو تذکرہ ہے، عباد الرحمن کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری آیتوں کو سن کر کے اندھے بہرے ہو کر کے گر نہیں پڑتے، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ایون اگر ہم عربی بہت اچھی جانتے ہیں اور اگر غور و فکر کا مادہ نہیں تو بھی بیکار ہو جائے گا۔ ہمیں ہر حال میں، چاہے عربی جتنی ہمیں آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، سیکھنا ہے، لیکن غور و فکر کرنا ہے۔ اولو الالباب کہا گیا قرآن میں کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم پونڈر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو آپ جب قرآن اس انداز میں پڑھیں گے، غور و فکر کے انداز میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہترین باتیں، اس سے بہترین حکمت، وزڈم، اس سے بہترین عدل، اس سے بہترین نظام، اس سے بہترین سسٹم، آئلی نظام، گھریلو نظام، حقوق، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں گڑبڑ ہے، طلاق، میراث اور یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا ہے اور ہم بلائنڈ فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بلائنڈ فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔